کیا تاریخ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے کہ ایک شخص خود کو خدا کہے اور پھر اللہ خود اس کے انجام کو قیامت تک کے لیے نشان بنا دے؟ یہ کہانی صرف ایک قوم یا ایک دور کی نہیں، یہ کہانی ہر اس طاقت کے لیے ہے جو غرور میں آ کر اللہ کو بھول جائے۔ یہ مصر کا زمانہ تھا۔ فرعون جو اپنی سلطنت، فوج اور دولت کے نشے میں چور تھا، وہ اعلان کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم تلے دبے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ یہ ظلم اتنا شدید تھا کہ زمین و آسمان گواہ بن چکے تھے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ طور سینا پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا۔ یہ ایک عظیم لمحہ تھا جب ایک چرواہے کو دنیا کے سب سے بڑے ظالم کے مقابل کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ کا حکم واضح تھا، فرعون کے پاس جاؤ، نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ دربار غرور سے بھرا ہوا تھا، مگر موسیٰ کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا۔ انہوں نے فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے انکار کیا اور معجزے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے حکم سے لاٹھی زمین پر ڈالی گئی اور وہ ایک زندہ اژدہا بن گئی۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، وہ روشن ہو گیا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ سب کھلا سچ تھا، مگر غرور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب جادو ہے، مگر جب جادوگروں نے معجزہ دیکھا، وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے دھمکیاں دیں، ہاتھ پاؤں کٹوانے کی بات کی، سولی دینے کا حکم دیا، مگر ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ پھر اللہ نے فرعون کو متنبہ کرنے کے لیے نشانیاں بھیجیں۔ قحط آیا، فصلیں برباد ہوئیں، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور پانی کا خون بن جانا، ہر نشانی واضح تھی۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ اگر عذاب ٹل گیا تو ایمان لے آئے گا، اور ہر بار وعدہ توڑ دیتا۔ آخر وہ لمحہ آیا جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ دو۔ یہ ایک خاموش ہجرت تھی، پیچھے ظلم، آگے غیر یقینی مستقبل۔ فرعون کو خبر ملی، وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے روانہ ہوا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے ایک طاقتور فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن موسیٰ کا یقین متزلزل نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، سمندر پھٹ گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا اور غرور میں وہ بھی اپنی فوج سمیت اسی راستے پر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا، اللہ کا حکم آیا اور سمندر آپس میں مل گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا، موت سامنے تھی۔ اس نے آخری لمحے کہا، میں ایمان لایا کہ موسیٰ کا رب ہی سچا رب ہے، مگر جواب آیا، اب جب کہ تو نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے نشان بن جائے۔ یہ انجام تھا اس شخص کا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، طاقت عارضی ہے، بادشاہت فانی ہے، اور اللہ کا فیصلہ یوں فرعون جو خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اللہ نے اسے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ آج اس کا جسم مصر یعنی ایجپٹ میں محفوظ ہے، جہاں وہ طاقت اور غرور کی علامت نہیں بلکہ انجام کی گواہی بن چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس جسد پر کبھی سلطنت کانپتی تھی، آج وہ بے بسی کی حالت میں پڑا ہے، تاکہ ہر زمانہ دیکھ لے کہ اللہ کے مقابل کھڑا ہونے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن سے جڑی ایسی ہی سچی اور عبرت ناک کہانیاں مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن ضرور آن رکھیں۔